السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اس ہستی کے اخلاق اور کردار کی بات کریں گے جس کی اللہ تعالیٰ خود گواہی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین اخلاق پر فائز ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق بہت بلند تھا کہ جس کی گواہی خود اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف ہمیں عبادتیں سکھائیں بلکہ زندگی گزارنے کا ہر پہلو سکھایا، گھر میں رہنے کا، معاشرے میں رہنے کا اور دشمنوں کے ساتھ برتاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان بھائی محفوظ نہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہا جاتا تھا۔ دشمن بھی آپ کی امانت داری پر شک نہ کرتے تھے۔ دشمن بھی اپنی امانتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جمع کروایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی نرم اور مہربان تھے۔ قرآن گواہی دیتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت سے آپ ان کے لیے نرم ہو گئے۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی تکلیف دیتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدلہ لینے کی بجائے معاف فرما دیتے۔ طائف کا واقعہ اس کی روشن مثال ہے، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت تکلیف دی گئی، مگر آپ نے ان کے لیے بد دعا نہیں کی بلکہ ہدایت کی دعا کی۔ ہمیں خود سے سوال کرنا چاہیے، کیا ہمارا اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جیسا ہے؟ کیا ہم لوگوں کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آتے ہیں؟ اگر نہیں تو آج ہی عہد کریں کہ ہم اپنے اخلاق کو سنواریں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔